حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر سورۃ بقرہ، سورۃ انعام، سورۃ انبیاء، سورۃ نمل، سورۃ سبا اور سورۃ صاد میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی تھیں۔ انسانوں کے علاوہ جن، ہوا اور جانور بھی آپ کے تابع کر دیے تھے۔ آپ ان سب کی بولیاں بھی سمجھتے اور بولتے تھے۔ آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل کو بہت بڑائی حاصل ہوئی جو اس سے پہلے کبھی بھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود اتنی طاقت اور سلطنت کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ ان کو دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اعلیٰ درجہ کے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز کو دیر ہو گئی۔ آپ نے ان کو پھر بلایا اور ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹ ڈالیں تاکہ جن کی محبت نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا ان کو ختم کر دیا جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اپنی فوجیوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ ایک چیونٹی نے کہا، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں تباہ کر دے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ آپ چیونٹی کی بات سن کر مسکرائے اور کہا، اے اللہ تعالیٰ، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دی ہیں، اور ایسے نیک کام کروں جن سے تو خوش ہو، اور اپنی مہربانی سے میرے مرنے کے بعد بھی مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے پرندوں کی حاضری لی تو اس میں ہدہد نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا، اس کی غیر حاضری پر ہم اس کو سخت سزا دیں گے یا ذبح کر دیں گے، ورنہ اس غیر حاضری کی وجہ بیان کرے۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آیا۔ اس نے عرض کیا کہ سبا کے شیر سے بالکل صحیح خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی جو وہاں حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس ہر طرح کا سامان ہے۔ اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کو سیدھے رستے سے روک دیا ہے۔ ہدہد نے بیان ختم کیا تو آپ نے اس ملکہ کے نام خط لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر ہمارے دربار میں حاضر ہو۔ اور فرمایا کہ اے سبا کی ملکہ کے پاس لے جاؤ، پھر دیکھو وہاں سے کیا جواب ملتا ہے۔ سبا کی ملکہ نے، جس کا نام بلقیس تھا، یہ خط اپنے درباریوں کو پڑھ کر سنایا اور ان سے پوچھا کہ تم اس کی بابت کیا کہتے ہو؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا، ہم بڑے طاقتور اور بڑے بڑے لڑنے والے ہیں، ویسے آپ کو اختیار ہے جو حکم کریں۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی یہ بھی کریں گے۔ میں ان کے پاس کچھ تحفے بھیج کر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لاتے ہیں۔ جب ایلچی تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے تحفے تم کو مبارک ہوں۔ جب ایلچی نے واپس جا کر بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں کہیں تو وہ دربار میں حاضر ہونے کی تیاریاں کرنے لگی۔ ایلچی کے واپس جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں کو حکم دیا کہ ملکہ کے تخت کو ہمارے پاس لا کر حاضر کرو۔ ایک بڑا دیو بولا کہ میں اس سے پہلے کہ آپ دربار سے جائیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، مگر ایک شخص اور کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے کر آؤں گا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ کا امتحان ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا رہوں۔ بہرحال تخت کی صورت بدل کر بچھا دیا گیا اور بلقیس آ گئی تو اس سے پوچھا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہے؟ بلقیس نے جواب دیا، یہ تو بالکل ویسا ہی ہے، اور ہم تو پہلے ہی آپ کی شان و شوکت اور قوت و طاقت کو جانتے تھے اور آپ کو مان گئے تھے۔ جس چیز کو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا پوچھتی تھی اس نے اس کو اب تک سلیمان کے پاس آنے سے روک رکھا تھا۔ غرض جب بلقیس کو اپنے مذہب کی غلطی معلوم ہوئی تو پکار اٹھی، اے اللہ تعالیٰ، میں نے جو اتنی مدت سے سورج کی پوجا کی اور میری وجہ سے میری قوم بھی اس کو پوجتی رہی، تو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تمام جہانوں کے پالنے والے پر ایمان لاتی ہوں۔